پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آج دن بھر پاکستان کے سیاسی اور قانونی حلقوں میں ایک ملاقات زیر بحث رہی، اور وہ تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے دو ساتھی ججوں کی ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ملٹری آپریشنز اور سیکرٹری دفاع کے ساتھ۔ مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ایک پیغام چل رہا تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ فوج اس وقت انتخابات کے لیے اپنے فوجیوں کو اسپیئر نہیں کر سکتی ہے، یہ کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور شاید اس میں کوئی دھمکی بھی تڑی بھی لگائی گئی ہو، کیونکہ ایک جو خبر جو جس انداز میں سرکولیٹ کر رہی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور کچھ اور ساتھی ججوں کے خلاف کچھ مواد بھی ہے، کچھ کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں، تو شاید اس انداز میں بات کی گئی ہے۔ لیکن میسج یا پیغام بہرحال شاید یہ تھا کہ کو دیکھ لیں، اگر انتخابات صرف پنجاب کے نہیں ملک بھر کے کسی ایک ہی تاریخ کو ہو جائیں تو اصرار نہ کریں کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں۔ اب اس ملاقات کا پس منظر شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ایک دو روز پہلے ہی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم انجم بیجنگ سے واپس آئے، یعنی ہمارے قریبی دوست چین کے دارالحکومت سے، وہاں پہ ان کی باقاعدہ ان کو ملاقات کے لیے شاید دعوت دی گئی تھی۔ ملاقات کے بعد ان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ملاقات بلا مقصد نہیں ہے، اور اس میں اب ہمیں یہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین کی سیاسی قیادت، اعلیٰ ترین قیادت مسلسل یہ پیغام دیتی رہی ہے کہ پاکستان میں استحکام کے لیے انتخابات کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور مسلسل میسیجنگ تھی۔ سینیٹر مشاہد حسین نے بھی کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پروگراموں میں یہ بات کی کہ چینی حکومت انتظار کر رہی ہے پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے۔ اب اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کریں گے، یا پھر وہ ملک میں آئین کی بالادستی، آئین کی عملداری کے اوپر ڈٹے رہیں گے؟ اب اسی کانٹیکس میں نے شندانہ گلزار صاحبہ جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، مرکزی رہنما، ان کے ساتھ کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو کیا تھا، اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ اعتزاز احسن صاحب اس وقت ایک کمپین چلا رہے ہیں اس کا آخر مقصد کیا ہے پاکستانیوں کے لیے جو کہ آئین سے محبت کرتے ہیں، قانون کی عملداری چاہتے ہیں، ان کے لیے واٹ از ان اسٹور؟ تو آئیے دیکھتے ہیں شندانہ گلزار نے کیا کہا۔ بات اس وقت پارلیمنٹ کی یا سپریم کورٹ کی یا افواج پاکستان کی مہیا نہ کرنے کی یا بجٹ نہ ہونے کی نہیں ہے۔ ایشو بہت سمپل ہے، اور یہ میں اس دن منصور قاضی صاحب کی شو پہ تھی، اور بہت ہی بظاہر پڑھے لکھے انسان تھے دونوں میرے ساتھ شو میں، بٹ ان کو نہ بات سمجھ آئی نہ وہ سمجھنا چاہ رہے تھے۔ بات بہت سمپل تھی، وہ یہ تھی کہ کیا آپ سپریم کورٹ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ یونیلیٹرلی آئین کو بدلے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے نو لیٹر دین 90 days شال، رائٹ؟ یہ دونوں ایسی کلازز ہیں جو پارلیمنٹ سے ڈسکس ہو کے گئی ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے اس کو آئین میں قلم بند کیا، اور عوام کی رائے ہے یہ۔ اب اس کو اگر آپ نے امینڈ کرنا ہے، آپ کو فل ہاؤس چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کو 2/3 سے میجورٹی سے آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ انٹرپریٹ تو کر سکتی ہے، وہ اس کو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے، اور اس پہ میں آپ کے اگلے سوال میں اس پہ ایلیبریٹ بھی کروں گی، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو بھی الیکشن کے خلاف ہے، وہ ان سینس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کو خراب کریں، آپ آئین کو پامال کریں، آپ آئین کی ایک شپ کو اڑا دیں۔ Essentially, this is what is happening. People are being told کہ یہ الیکشن کی باتیں ہیں، پیسے کی باتیں، but I repeat myself کہ the idea is the following, that the Supreme Court has now been officiated and tasked کہ آپ اس 90 days کا جو رول ہے سپریم آئین کا، اس کو آپ امپلیمنٹ مت کریں، یعنی آپ آئین کو سپریم کورٹ کے تھرو امینڈ کروائیں۔ اوکے، تو یہ بتائیں کہ ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کو فنڈز نہیں ملے، پھر لگتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی جو ملنی چاہیے اگر انتخابات انہوں نے کروانے ہیں، وہاں سے بھی بظاہر جواب آ گیا ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کر دی ہے کہ جو
بین لگایا تھا، سسپینڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ قطع نظر سپریم کورٹ کے پابندی کے وہ نافذ العمل ہو جائے گا 21 اپریل کو. تو اس سے تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، مطلب ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ بہرحال آئین کی عملداری چاہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ معذرت کے ساتھ امتیاز صاحب، یہ مجھے سارے لوگ کافی ناقص العقل لگ رہے ہیں جو اس وقت انسسٹ کریں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. اس سے ایک بیسک وجہ ہے، کامن سینس ہے، جو میں چاہتی ہوں آپ کی شو کے تھرو عام پاکستانی بھی سمجھ جائے. یہ تو ایک شک ہے نا آئین کی کہ جی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، نو لیٹر دین اینڈ شال. ٹھیک ہے، فرض کریں کل کو یہ سپریم کورٹ نہیں ہوتی، نہ عمران خان ہوتا ہے، زرداری اور آل زرداری اور شریف اور علی شریف اور فضل اور علی شریف تو رہیں گے، ان کو بزنس ہے، فیملی بزنس ہے، مطلب ملک سے چوری کرنا اور پھر اس کو سیاست میں لپیٹ کے اس کو آرڈین کر دینا کہ یہ تو ہم عبادت کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ 3 خاندان تو ان کے جو حواری ہیں انٹرنیشنل ڈونلڈوز ہیں. ڈونلڈو ایک تو نہیں ہے، بہت سارے ہیں، وہ تو کتابوں میں بھی انگریز ان کا مذاق ہو رہا تھے. ابھی ریسنٹلی وہی بندہ، وہی امریکہ جنہوں نے لوگوں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، زلمے خلیل زاد نے، جو آصف زرداری صاحب کا وہ ایک لقب ہے مسٹر 10%، اس سے ان کو پکارا ہے. تو یہ تو ہمارے ملک کے لوگوں نے عزت رکھتی ہے. اینی ویز، ایشو اس وقت یہ ہے، اگر آپ زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان سے فارغ ہو کے سوچیں، کل کو ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے جس میں عمران خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، عمران خان ہے نہیں، نہ پی ٹی آئی ہے، 20 ججز، 25، 26، 28 ججز بڑھ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور وہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ملک کیسے حالات ہے. ان کو بھی ایک سائفر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم آپ کو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا کر دیں گے، جیسے جنرل مشرف کے ساتھ بھی کیا. اب سائفر میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں آپ کا جو آئین کا پریامبل ہے، پریامبل ایک کسی بھی لیگل ڈاکیومنٹ کے سب سے کمزور پورشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اولدو قانون کی حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن وہ کوئی آرٹیکل نہیں ہوتا، کوئی سب آرٹیکل نہیں ہوتا، وہ روح ہوتی ہے ایک قانون کی. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان، فل بینچ کیا، فل کورٹ کیا، پورے سپریم کورٹ ایک رکا ایشو کر دیتا ہے کہ کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، کیونکہ امریکہ ناراض ہے، G20 ناراض ہے، یا فلانا فلانا ناراض ہے. ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ پریامبل میں جو لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان اور یہ قوم پاکستان کی اسلام اور اللہ کی روح میں چلے گی. ہم اس پریامبل کو اڑا دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ویسے بھی مسلمانوں کا ملک ہے، مسجدیں ہیں یہاں پہ، ہمیں کوئی غیر مسلم بنا نہیں سکتا، لیکن کیونکہ برا لگتا ہے کہ آئین میں آپ نے اسلامی لینگویج استعمال کی ہے، دینی لینگویج استعمال کی ہے، تو ہم اس پریامبل کو اڑا دیتے ہیں. پھر آپ پارلیمنٹ ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے اس پہ بات کر لیجئے گا. یہ تو ہوگی آئین کی بات. فرض کریں یہی ججز، یہ جو بتا رہی ہوں فکٹیشس ججز ہوئے، اور وہ کہتے کہ جی ہمیں پاکستان کی نیوی نہیں پسند، ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی نیوی فالتو ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بہت پیسہ کھا رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو نیوی کا ایکٹ ہے اس کو ڈیفنکٹ کر دیں، کیونکہ نیوی ایکٹ تو ایک اٹس اے سبسیڈری لیجسلیشن، اٹ از سیکنڈری لیجسلیشن، وہ تو آئین کا حصہ نہیں ہے، وہ تو آئین امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو. لیکن کیونکہ ہم سپریم کورٹ ہیں اور ہم نے وہ 90 ڈیز کو اڑا دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ الیکشن 90 ڈیز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ہم نے خود بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین امینڈ کر رہے ہیں، تو ہم یہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے نیوی کا ایکٹ اڑا دیا، تو نہ تنخواہیں دیں گے، نہ نیول فورس ہوگی، نہ سب مرین ہوگا، اور نہ ہمیں نیول دفاع کی ضرورت ہے. کیا فائدہ ہے، بس تیرے 75 سال سے جنگیں آپ نہیں جیت پائے ہیں تو نیوی کو ختم کر دیں. دس از واٹ از بینگ ڈیمانڈیڈ ٹوڈے آف دا سپریم کورٹ. اور جو جاہل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پارلیمان میں بیٹھ کے، they are giving their own legislative power away to Supreme Court. وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم پارلیمان جس نے آئین مل بیٹھ کے بنایا تھا، ہم نے غلطی کی، ہم عمران خان کو جیتنے نہیں دینا چاہتے، تو عمران خان کو روکنے کے لیے ہم آئین کو اور پاکستان دونوں کو خراب کرنے کو تیار ہیں. اس کی لیکن شروعات 90 ڈیز سے ہوگی اور جی ختم کہیں آگے ہوگی. نہیں، لیکن شندانہ اس میں تو ایک اور بڑی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو یہ تو پریسیڈنٹ ہے آنے والے دنوں کے لیے کہ جو بھی حکمران ہو، حکمران جماعت یا کوalition ہو، اس کے پاس سادہ اکثریت ہے، 1-2 ووٹوں کی اکثریت ہے پارلیمان میں، تو وہ اس سادہ اکثریت کی مدد سے عدلیہ کو، فوج کو، باقی تمام اداروں کو
اپنی مرضی سے چلائے. آئین کو سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، ناٹ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ بلکہ ایکٹ آف قومی اسمبلی، اس کے ذریعے وہ ترمیم کر دے. اس کو کہے کہ ہم نے یہ پارلیمانی قرارداد کے ذریعے، پارلیمانی یعنی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا. جس کام کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے وہ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے. تو یہ پھر آئین کی جو سینکٹیٹی ہے وہ کہاں رہ گئی پھر؟ دیکھیں آئین کی سینکٹیٹی اور پاکستان کی سینکٹیٹی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں آپ کو اگین سمپل کروڈ ایگزامپل دیتی ہوں. کل کو یہ اسمبلی بالکل یہ کر سکتی کہ پاکستان پینل کوڈ میں ایک شک ڈالے کہ جو قتل آصف زرداری کروائے، جو کل کو دوبارہ ارشد شریف شہید ہو، جو مریم نواز قتل کروائے، جو ذلیشا اسپیشل چائلڈ کو قتل کیا، وہ جو بھی قتل ہوں گے اس پی ڈی ایم کی طرف سے وہ حلال ہوں گے اور 302 کی شک ان پہ نہیں لگے گی. اور یہ ہم نے پارلیمنٹ سے بل پاس کر دیا. میں نے آپ کو کیوں اسلام کا اگزامپل دیا؟ کل کو یہی پارلیمنٹ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سے G20 امریکہ وغیرہ سارے ناراض ہیں، پیسے نہیں دے رہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن غیر اسلامی ہو جائے. دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کو آئین کو یا کنٹری کو ترکی کی طرح بنانا ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ریفرینڈم کرانا پڑے گا، لوگوں سے پوچھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے، یہ ان کی طاقت ہے ہی نہیں. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، یہ تو آئین میں بھی ہے کہ قتل از سمپلی ناٹ الاؤڈ. اب اس دن ایک بہت اسٹوپڈ آرگیومنٹ تھا ایک شو پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئین تو ویسے ہی ہم نے ڈیلے کر دیا یہ 90 ڈیز الیکشن، تو آئین کی ویسی وائلیشن ہو چکی ہے تو کیوں نہ تھوڑی اور وائلیشن کریں اور اس کو اکتوبر میں لے جائیں. میں نے رانا کہا یہ تو ایک جی نہیں، یہ دو بہت ہی علامہ اور یہ کوئی کہتے تھے. ہیں کہ جی اب تو ہو گیا تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایگزیکٹلی، تو بس دیکھیں نا پھر یہ ہوگا کہ ہمارے گھر سے آ کے ہماری بیٹیاں اٹھائیں گے، ایک بیٹی اٹھائیں گے، دو اٹھائیں گے، تین اٹھائیں گے اور کہیں گے جب تو اٹھا ہی لیا ہے نا، سارے پاکستان کی بیٹیاں اٹھا. دس از دا پریکٹیکل امپلیکیشن کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کر رہی ہے. اچھا سپریم کورٹ کو ایک وکٹم دکھایا جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی وکٹم نہیں ہے. میں آپ کو کچھ اور کہہ رہی ہوں، میں یہ جی کہہ رہی ہوں یہ لڑائی پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی نہیں ہے. پی ڈی ایم آئین کو نہیں مانتی اور وہ آئین کو بغیر ترمیم کیے آئین کو پامال کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا استعمال کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ بہت انٹیلیجنٹ گیم کھیل رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو یہ طاقت مل گئی آئین کو بدلنے کی، ابھی تو 90 ڈیز کا ایشو حل ہو جائے گا، بٹ پاکستان کو بدلنے کے لیے یہی سپریم کورٹ اسی آئین کو برباد کر دے گی. میں اس وقت سپریم کورٹ کی سائڈ پہ نہیں کھڑی ہوں، میں اس وقت آئین کے سائڈ پہ کھڑی ہوں. یعنی بنیادی طور پہ شاندانہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت مسئلہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں رول آف لا عوام کا، کا ہے. عوام کا، ایبسولوٹلی، آئین کی ایبسولوٹلی. پاسداری کا، آئین کے احترام کا ہے. اور اگر اس وقت اس موقع پہ سپریم کورٹ کے وہ جسٹس جو خود بھی آئین کی سربلندی میں یقین رکھتے ہیں وہ اگر ڈھیلے پڑ گئے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا. بلکہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ پھر پاکستان میں جو آئین کی حکمرانی ہے اس پہ پھر فاتحہ بھی پڑھ لیں گے. آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ممتاز صاحب، میں نے تو بالکل اپنے صحیح فرمایا. میں نے تو آپ کو بہت کروڈ ایگزامپل دی کہ ابھی بلوچستان میں زمان پاک سے پی ٹی آئی کے ورکرز غائب ہو جاتے ہیں. ابھی تک عورتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اور بلوچستان میں ہوتا ہوگا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. کے پی میں ہوتا رہا ہے، سندھ میں جس قسم کے ظلم ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو یہ سپریم کورٹ نہیں تھی، آج سے 20 سال بعد سپریم کورٹ ہوگی، آپ اس کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ جو آئین میں ہماری پروٹیکشنز ہیں، the right to life, the right to breathe, the right to live، وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ختم ہوں گی. آئین کو ختم کرنا آٹومیٹکلی پاکستان کو ختم کرنا ہے. اس میں ایک سیکنڈ کا بھی کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ 90 ڈیز ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتا ہے اور آئین کو ڈیفیٹ کیا جاتا ہے، یہ لوگ جو بھی کر لیں، اٹ از irrelevant. پارلیمان باہر بیٹھے پاکستانی جو دشمن ہیں وہ سپریم کورٹ کو ہائی جیک کر کے آپ کی فوج کو، آپ کی نیوی کو، آپ کی ایئر فورس کو، آپ کی پولیس کو ایک ایک کر کے آئین سے شکے اڑاتے جائیں گے. پھر نہ کچھ فوج کر سکے گی، نہ کچھ، اور پھر سول وار ہوگا. کیونکہ جب آپ فار ایگزامپل آرمی ایکٹ ہی ختم کر دیں، آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ایک آدمی آیا تھا، 4 لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایکسٹینشن کے خلاف ایک کیس دائر کیا تھا. وہ پتہ چلا وہ خود ایکس آرمی کے تھے. ٹھیک ہے، یہ کتنا مشکل ہے سوچنا کہ جو پاکستان کے بیرون ملک دشمن بیٹھے ہوئے ہیں
وہ یہ 90 ڈیز کی آزادی دیکھ کے کہ سپریم کورٹ کو آزادی مل گئی آئین کو توڑنے کی، وہ آئین کی ہر وہ شک توڑیں گے جس سے اس وقت پاکستان کی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں پہ کھانا ہے، ہمارے LEAs ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہسپتال ہے، بچے خواتین. پھر یہ آزاد کشمیر کی جگہ مقبوضہ کشمیر بنے گا، اور اس طرح سے ہماری بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ قانون بھی اٹھ جائے گا کہ گھر کی کوئی عزت ہے، یا کوئی کیس ہوئے بغیر آپ جا کے کسی کو گھر سے اٹھا لو، خواتین کو، بچوں کو، ان کو بیچ دو. کل کو سلیو ٹریڈ، مطلب the list is endless. اگر آپ نے ملک کو ختم کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو ختم کرتے ہیں نا، اور لوگوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے اچھا فارمولا ہے کہ آئین کو ختم کریں. شادانہ، آپ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات کر رہی تھی، وہ بھی آج کل بڑے ووکل ہوئے ہوئے ہیں، کافی انہوں نے موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے وکلاء کو. کیا ان کو کچھ حاصل ہو پائے گا؟ دیکھیں امتیاز صاحب، آپ نے خود ابھی بات کی کہ ہم میں سے ہر بندے کو ابھی ہم پہ فرض ہے اپنے آئین کو بچانا. یہی ایک پروٹیکشن ہے ہمارے لیے، ورنہ ہم سارے ختم ہیں. اس سلسلے میں اعتزاز احسن صاحب، سلمان اکرم راجہ جو ہمیشہ نواز شریف کے وکیل ہوا کرتے تھے، اسی طرح کھوسا صاحب جو گورنر تھے پیپلز پارٹی کے، یا بہت ایسے اور لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں یا جو نون لیگ سے منسلک تھے. اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے. میں دیکھ رہی ہوں یہ کوئی لغاری صاحب ہیں، آئی تھنک بول نیوز کے، انہوں نے اس دن کے بارے میں بہت ہی عجیب باتیں کہیں. میں حیران تھی کہ آپ یا کھل کے PDM کے اسپوکس پرسن بن کے آ جائیں، کیونکہ ایک بندہ، ان کی ایج، ان کی بیماری، انہوں نے وہ جنرل مشرف کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ آپ آئین کو پامال نہیں کر سکتے. تو یہ سارے چھوٹے لوگوں کو جمع کر کے، یہ ہم کہتے ہیں چھم چھم مٹھائی ہوتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی مٹھائی کی پیسز ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ رنگ ہوتے ہیں. یہ PDM بیسکلی وہ ہے. ان کی آپس کی کوئی نہ راہداری ہے، نہ ان کی آپس میں کوئی نظریہ ہے. تو صرف ان کو اکٹھا کر دیا گیا ڈونلڈ کے کہنے پہ کہ جن کو ایک ٹیم بناؤ، خان کو ہٹاؤ. ایشو تو سارا یہ تھا. لیکن اس وقت اعتزاز احسن ایک چٹان کی طرح پاکستان کی عوام کے لیے کھڑے ہیں. وہ مالدار آدمی ہے، ماشاءاللہ اس کی اولادیں بڑی بڑی ہیں، اس نے دنیا دیکھ لی ہے، اس نے ہر قسم کی اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آرام سے چپ چاپ کر کے وہ بھی باقیوں کی طرح بیٹھ جائیں گھر پہ. ان پہ اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کی ہسٹری پہ. وہ ضیاء کے سامنے کھڑا تھا، وہ مشرف کے سامنے کھڑا تھا، ان کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح لوگوں کا ہے کہ پہلے پیسے آفر کرو، جو پیسہ نہیں لیتے ہو تو پھر ان کے گھر پہ بھی زمان پاک پہ اٹیک کرانے کی کوشش کی تھی. تو سنا تھا کہ جیالے ہی کوئی تھے، بٹ یہ پیسوں والے جیالے جو ہوتے ہیں. پھر سنا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اس پہ کہ ٹیک یور ورڈز بیک، جب انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں بولا تھا کہ انہوں نے NRO دے کے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے. سو دیکھیں، اگر پاکستان میں کوئی لوگ ہیں جو پارٹی لائن سے اوپر آ کے کھیل رہے ہیں، وہ اعتزاز احسن ہے. وہ ابھی بھی، وہ ہمیشہ سے جیالے تھے پیپلز پارٹی کے، بھٹو صاحب کے ٹائم سے، وہ اب تک ہیں. وہ کبھی بھی پارٹی چینج نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ اپنی اوریجنل پارٹی سے وفاداری رکھیں گے. لیکن پارٹی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. تو اعتزاز صاحب کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ ڈسپائٹ ہز ایج، ان کے گھر کے باہر کوئی نخرا نہیں، کوئی باڈی گارڈز نہیں، وہ خود اکیلے گھومتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آدمی ایک پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. ان لوگوں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو ہم سب اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت کچھ ہی لوگ ہیں پاکستان جو ابو دی پارٹی لائنز کھیل رہے ہیں، اور ان کی عزت کرنی چاہیے. ان کا مرتبہ ہے، ان کا ایک رتبہ ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور ابھی بھی ایک میں دیکھ رہی تھی کہ ویڈیو، آئی ایم ناٹ شور کس ملک سے آئی ہے، کینیڈا سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، اسکاٹ لینڈ سے. ایک کوئی قاری صاحب ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پروٹیکٹ عمران خان ود یور لائف، بیکاز اگر عمران خان چلا گیا تو آپ کے ملک کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ ایک پرایا آدمی کہہ رہا ہے. سو اللہ کرے کہ جو اس ملک میں لوگ ہیں وہ اپنی ذاتی معاملوں سے نکل کے پاکستان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تھینک یو. جی بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کہی شاندانہ، کہ اس وقت اگر آئین کو ختم کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو یہاں پہ باعزت طریقے سے جینا، روزگار، اور جس کو بنیادی طور پہ آئین بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، وہ حقوق پھر ظاہر ہے نہیں رہیں گے. تو بیکمز اے لا آف جنگل، یا پھر وہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی چند گھرانوں کا قانون رہ جائے گا. جو ابھی ہے اس کو یہ کوڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. جی، جو اس وقت چل رہا ہے، تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور یہ سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو پاکستان میں آئین کی عملداری کی بقا کی جنگ سمجھ کے اس کو ٹریٹ کرے. جو جس کے سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے بالکل وہ کرے. بہت بہت شکریہ.